السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابغ نعماء وتوالي آلاء ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان حاجی مدد دنیا معینت چشتی. عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت مقدسہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، یہ تعداد کب سے ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. تو مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 ہے. ہمارا اور آپ کا بھی اسی پر عمل ہے کہ سال میں ہم اور آپ 12 مہینے ہی شمار کرتے ہیں، 13 یا 11 شمار نہیں کرتے. یہی معمول ہے، یہی رواج، یہ رواج اور مہینوں کا جو یہ شمار ہے، یہ تعداد یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. منها 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں. 4 یعنی 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے، کرامت والے مہینے. اور مہینوں سے یہ 4 مہینے ممتاز ہے، جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں. اور وہ 4 مہینے کون ہیں؟ وہ 4 مہینے، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، یہ محرم اور اس کے ماقبل کا 2 مہینہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے ہو گئے. یہ مسلسل 3 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، اللہ کے نزدیک عزت والے مہینے ہیں. اور ایک مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، جو رمضان سے 2 مہینہ قبل آتا ہے. تو یہ 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا منها 4 حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے، عزت والے. اس لیے محرم کو جب لکھا جاتا ہے محرم الحرام لکھتے ہیں، محرم الحرام لکھتے ہیں. تو یہ حرام کی وجہ کیا؟ یہ حرام کا مطلب کیا؟ یہ حرام وہ حرام نہیں جو حلال کے مقابلے میں، حلال کے مقابلے میں جو حرام آتا ہے، شراب پینا حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے، ماں باپ کو ستانا یہ حرام ہے. یہ وہ حرام نہیں ہے جو حلال کے مقابلے میں آتا ہے. میرا اپنا ذاتی ایک واقعہ ہے،
ہمارا ایک دوست تھا جو اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتا تھا. زمانے طالب علم میں ہوتے ہیں نا, طرح طرح کے بچے ہوتے ہیں, بڑے دماغ والے بچے ہوتے ہیں. میرا ہم سبق ساتھی ہی تھا, زیادہ ہی قابلیت بگاڑتا تھا. ایسے ہی ایک دن آپس میں گفتگو ہو رہی تھی, بحث ہو رہی تھی, یہی بات نکل آئی. سب نے پوچھ لیا, اچھا یہ بتائے محرم الحرام کہا جاتا ہے, اس کے آگے جو حرام لگا ہوا ہے یہ حرام کا لاحقہ ہے, یہ کیوں ہے؟ اس نے قابلیت کا اظہار اس انداز میں کیا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو محرم سے پہلے حلال ہوتی ہے, محرم میں آ کے حرام ہو جاتی ہے. اسی پر خوب زوردار کہا لگا. تو یہ حرام وہ نہیں جو حلال کے مقابلے میں. حرام کا مطلب وہ ہے جو قرآن نے کہا, منہا اربعۃ حرم, یہ مہینے عزت والے, حرمت والے, کرامت والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگ و جدال, قتل و خوریزیاں اسلام میں ممنوع تھی, اور اسلام سے قبل بھی لوگ اس مہینے کی حرمت اور عزت کیا کرتے تھے. اس کا یہ مطلب پھر نہ نکال لینا کہ اس مہینے کے علاوہ, ان چاروں مہینے کے علاوہ اور مہینوں میں جنگ و جدال اور قتل و خوریزی جائز ہے, کہ آپس میں لڑے مرے کٹے اور 8 مہینے کے اندر جائز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا واضح معنی یہ ہے کہ اور مہینوں میں انسان اگر گناہ کرے, برے اعمال کرے تو گناہ تو ملتا ہے, لیکن اس مہینے کے اندر, ان مہینوں کے اندر اگر بندہ برے اعمال کر رہا ہے تو بڑھ چڑھ کر گناہ. سمجھ, اس کا یہ مفہوم ہے, واضح مفہوم یہ ہے. تو یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے, عزت والے, کرامت والے مہینے ہیں, اور زمانے جاہلیت میں بھی جو کفار تھے وہ بھی ان مہینوں کی عزت اور تقریب کیا کرتے تھے. ان مہینوں کے اندر وہ آپس میں خوریزیاں نہیں کرتے, باقی پورا سال ان کا خوریزیوں کی سرگرمیوں ہی میں ملوث رہا کرتا تھا. درود پاک پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے محرم الحرام ہے, جو اسلامی نئے سال کے آغاز کا پہلا حصہ ہے. ہمارے نئے سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے, محرم الحرام سے ہی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. اتنا تو معلوم ہے. کچھ اور معلومات ہونی چاہیے. جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے اس کی شروعات کب سے ہوئی؟ اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کی بنیاد ہجرت سے پڑی ہے, سن ہجری کے نام سے جانا جاتا ہے. کیوں سن ہجری سے اس کا آغاز ہوا, اور پہلا مہینہ محرم الحرام ہی کیوں قرار پڑا؟ یہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں ہے, بلکہ اس کا آغاز سن 17 ہجری میں عہد فاروقی کے زمانے سے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا ہے. کچھ ایسے اسباب پیدا ہوئے, کچھ ایسی وجہیں سامنے آئی جن کی بنیاد پر اسلامک سال کی شروعات کرنی پڑی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عہد فاروقی میں یمن کے گورنر تھے, انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ آپ کے خطوط, آپ کے پیغامات ہم تک آتے ہیں, لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس تاریخ میں آپ نے اس پیغام کو لکھا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کس تاریخ میں آپ نے اس کو لکھا. لہذا کوئی ایسا ماحول پیدا کیا جائے, کوئی ایسی شروعات کی جائے کہ یہ بات سمجھ میں آئے آپ نے کس تاریخ میں اپنا پیغام ہم تک لکھا. اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہی ذاتی واقعہ ہے, تو ان کے پاس ہی, آپ کے پاس ہی کوئی دستاویز آیا, تو اس دستاویز میں شعبان لکھا ہوا تھا. شعبان جو ایک مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں سے, شعبان لکھا ہوا تھا. آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کون سا شعبان, موجودہ سال کا شعبان, آئندہ کا شعبان, آئندہ والا شعبان, یا ماضی گزشتہ کا شعبان. آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون سا شعبان جو گزر گیا, وہ شعبان, موجودہ شعبان یا آئندہ شعبان؟ تو آپ نے اس کے بعد پھر تمام صحابہ کرام کو آپ نے اکٹھا فرمایا, آپ نے سب کو جمع فرمایا, اور پھر آپ نے اسلامک کیلنڈر کے متعلق اپنی رائے کا اظہار فرمایا.
تو سبوں کے مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم ایک اسلامی سن کا آغاز کریں، جہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارا جو پیغام تھا یا ہمارا جو کام تھا، ہم نے کسی ملک پر جو لشکر کشی کی ہے اس کا آغاز کب ہے، کس تاریخ میں ہم نے لشکر کشی کی، اس کی تاریخ محفوظ رہے، تاکہ یہ آنے والے جو امت مسلمہ ہے اس امت مسلمہ کو اس کا پتہ چل سکے کہ کس سن ہجری میں کس ملک پر ہم نے فاتح کی حیثیت سے اسلامی جھنڈے کو لہرایا، یا کس سن میں کس کام کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد سبوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے پائی کہ ہم اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے رکھیں گے، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت پر رکھیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمایا وہ پہلا سال قرار پایا، اس کے بعد اس کا نام ہم سن ہجری دیں گے۔ اب رہی بات یہ کہ ہجرت سے ہی اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے بھی تو اس کیلنڈر کا آغاز ہو سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سال وصال ہے وہاں سے بھی اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو سکتا تھا، لیکن ہجرت ہی پر اسلامی کیلنڈر کی بنیاد کیوں رکھی گئی، سن اسلامی کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہجرت یہ بہت بڑی نعمت تھی مسلمانوں کے لیے، ہجرت مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، یہ وہ نعمت تھی جس کی بنیاد پر مسلمان آزادانہ ماحول میں اللہ کی عبادت کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ ہجرت یہ وہ نعمت تھی جس کی بنیاد پر اسلام اور کفر کے درمیان حق واضح ہو گیا۔ ہجرت کے بعد اس مسلمان شان و شوکت سے رہنے لگے، ہجرت کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی زندگی ملی، ایسی زندگی جو آزادانہ زندگی، وہاں اسلام کے جس احکام پر چاہتے ہجرت کے بعد وہ عمل کر لیتے۔ تو ہجرت یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی نعمت تھی، اسی لیے اسلامک کیلنڈر کا آغاز اور اس کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی، اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا گیا۔ محرم الحرام ہی کو پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ محرم الحرام کے علاوہ اور بھی دیگر ماہ ہے، دوسرے مہینے ہیں، اسے پہلا مہینہ قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن محرم الحرام ہی کو پہلا مہینہ کیوں قرار دیا؟ اچھا، جب اس کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی تو جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام میں آپ نے ہجرت نہیں فرمائی، آپ نے جو ہجرت فرمائی وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی۔ تو جب اس کی بنیاد ہجرت پر ہے تو جس مہینے میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا اس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جاتا، یعنی ربیع الاول شریف کو پہلا مہینہ قرار دیا جاتا، لیکن اس کو پہلا مہینہ قرار نہ دے کر محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کی نیت ذی الحجہ کے آخر میں فرما لی تھی۔ محرم سے پہلے جو مہینہ ہے ذی الحجہ، اس کے اواخر میں، اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کی نیت فرما لی تھی، لیکن اللہ کا بھی حکم نہیں آیا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی۔ آپ نے نیت فرما لی اور اللہ کے حکم کے انتظار میں آپ لگ گئے، یہاں تک کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اللہ کا حکم آیا، اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو چونکہ ہجرت کی نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے آخری میں فرمائی، اور اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی نیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہجرت ذی الحجہ کے آخر میں آپ نے فرمائی، اس کے بعد مہینہ محرم الحرام ہے، آپ کی نیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامک سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہوتا۔ یہ کچھ اسلامی کیلنڈر کے کچھ تاریخی خاکے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کا آغاز کب سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ عہد فاروقی سے، سن 17 ہجری سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ تو یہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دلسوز واقعہ پیش آیا، لیکن اس واقعہ کے علاوہ بھی آپ کی شہادت سے قبل بھی
یہ مہینہ مسلمانوں کے نزدیک بڑا محترم تھا، مسلمانوں کے نزدیک بڑا محترم تھا، اور اس مہینے میں جو 10ویں تاریخ عاشورہ ہے، اس تاریخ کے روزے کی بھی بڑی فضیلت آئی، یوم عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ اس کے بعد جب ہجرت فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جاننے ماننے والوں کو بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور یوم عاشورہ کا روزہ جو تھا اس کی بڑی اہمیت تھی، اس کے حکم کی بڑی اہمیت تھی، لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑا التزام کرتے تھے، ضروری طور پر یہ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے میں اختیار عطا فرمایا کہ جسے چاہے، جس کا دل ہو وہ روزہ رکھے، اور جس کا دل نہ ہو وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ کب حکم نازل ہوا؟ یہ اختیار کب دیا گیا؟ جب رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ یہودی جو مدینہ میں آباد تھے، وہ یہودی عاشورہ کے روزے کا بڑا التزام اور بڑا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اس دن روزہ تم رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی کے طور پر، شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے آزادی عطا فرمائی، اور ہم چونکہ ان کے جاننے ماننے والے، اسی لیے خوشی کے طور پر اور شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہم ہیں، تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہم ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جاننے ماننے والوں کو بھی یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر ایک بات اور، یوم عاشورہ کا روزہ وہ تو صرف ایک دن ہے، تو کیا ہمیں صرف ایک ہی دن روزہ رکھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور یوم عاشورہ کے روزے کے حوالے سے آپ کا معمول اگر دیکھا جائے تو آپ نے صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھا تھا، آپ نے صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھا تھا، لیکن آپ نے 9ویں کے بارے میں بھی آپ کی حدیث ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم صرف 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں جبکہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو اور تم 10 کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خود کا یہ معمول نہیں رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اگلے سال ہم 10ویں کے روزے کے ساتھ ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اس سال کے آنے سے قبل ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے رخصت فرما گئے۔ تو آپ کا عمل تو عمل مبارک تو یہ نہیں رہا کہ آپ نے 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی رکھا ہو، آپ اس سے قبل ہی اس ظاہری دنیا سے ہمارے درمیان سے روپوش ہو گئے، لیکن آپ کا فرمان ہے، آپ کا فرمان باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو اور عاشورہ کے روزہ کے ساتھ ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ماہ مبارک، اس مہینے کے اندر سینکڑوں ایسے واقعات رونما ہوئے جن واقعات سے اس مہینے کی اور خاص کر یوم عاشورہ کی اہمیت، فضیلت ہمارے اور آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یوم عاشورہ 10ویں محرم الحرام کا جو دن ہے وہ کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ وہ خاص دنوں میں سے بڑا خاص دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے اپنے بے شمار بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی،
بے شمار نعمتیں عطا فرمائے۔ اور اسی دن یہ دلسوز واقعہ بھی پیش آیا کہ نواسہ رسول جگر گوشے بطول امام علی مقام ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور آپ کے اصحاب و رفقا پر کربلا کی سرزمین پر مظالم کی ایک بڑی بھیانک اور دردناک داستان ختم کی گئی۔ تو یقیناً وہ دن ایسا ہے کہ جس دن ہر مومن کا دل غمگین ہوتا ہے، ہر مومن کا دل غمگین ہوتا ہے، اور غم حسین ہونا بھی چاہیے۔ ہاں، غم حسین ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ جسے غم حسین نہ ہونا اسے اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ اسے غم حسین کیوں نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے اور محبوب نواسے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے بے شمار محبت فرمایا کرتے تھے، ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو کون بھلا مومن ایسا ہوگا جس کا دل غمگین نہ ہو؟ تو دل کا غمگین ہونا ایک الگ بات ہے۔ دل کا غمگین ہونا یقیناً یہ محبت امام حسین کی علامت اور پہچان ہے، اور ہر مومن کا دل غمگین ہونا چاہیے۔ لیکن پیارے، دل کے غمگین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رجا و فجا، آپ سینہ کوبی کرے، آپ ماتم کرے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آپ کا دل پژمردہ ہے، آپ کا دل رو رہا ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، بے ارادتاً آنسو چھلک جا رہے ہیں، یہ محبت امام حسین کی دلیل ہے۔ لیکن آپ سینہ پیٹے، ماتم کرے، یہ اسلام کا حصہ قطعی نہیں۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو کئی سو سال گزر گئے، کئی سو سال گزر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو کئی سو سال گزر گئے۔ ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے، رشتہ دار ناطے دار یا اہل محلہ میں اگر کسی کا وصال ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو ہے اس کی اجازت ہے، غم کرنے کی اجازت ہے۔ جو اہلیہ کے علاوہ جو لوگ ہیں انہیں اجازت ہے 3 دن تک وہ سوگ منا سکتے، اپنے غم کا اظہار کر سکتے جا کے۔ وہ بھی جو ایک مرتبہ گیا دوبارہ جانا پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو بیوی ہے اس کے لیے ایک الگ حکم ہے، 4 مہینہ 10 دن کا حکم ہے اس کے۔ تو یہ اسلامی شریعت ہی ہے۔ اگر کسی کے وصال پر، کسی کے انتقال پر اگر آپ غم منا رہے ہیں، غم منانے مطلب غم کا اظہار کر رہے ہیں، اظہار غم کر رہے ہیں، سوگ منا رہے ہیں، تو اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کئی سو سال گزر گئے، اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑا بات، سب سے بڑا مسئلہ یہ، سب سے بڑی بات یہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو موت تھی وہ عام موت تھی، وہ شہادت کی موت تھی۔ اس کو آپ نام موت کا دے سکتے ہیں، امتیاز کے لیے، حیات کے مقابلے میں تمیز پیدا کرنے کے لیے نام موت کا تو دے سکتے ہیں، لیکن قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے۔ شہداء کے متعلق قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی ایسی ہے کہ ان کی زندگی کا ہمیں احساس اور شعور ہے ہی نہیں۔ تو ہم غم امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں ہمارا دل غمگین ہو، ٹھیک ہے، لیکن سینہ پیٹنا، ماتم کرنا، رجع و فجا کرنا، یہ اسلامی شیوا نہیں ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ماتم منانے کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ عجیب و غریب دماغ ہے۔ قرآن کی آیت مبارکہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم سے اس کا ثبوت نکالتے، اس کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہم ماتم کر سکتے ہیں، ہم چلا کر ماتم کر سکتے ہیں، ہم شور شرابہ کر سکتے ہیں، اس آیت مبارکہ سے ثابت۔ اچھا، ایسی دلیل وہی لاتے ہیں، ایسی دلیل وہی لاتے ہیں جو سر سے لے کر پیر تک جہالت سے بھرے پڑے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ اس کا ترجمہ خود بھی دیکھ لیں، کنز الایمان اٹھا کر یا کسی بھی ترجمہ قرآن کو اٹھا کر، جو عربی نہیں سمجھتے ہیں وہ اس کا ترجمہ دیکھ۔ اس کا مطلب ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، لا يحب اللہ، اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا الجہر بالسوء من القول، بری بات کے اظہار کرنے کو۔
الجہر زور سے بولنا، الجہر بالسوء، سو کا مطلب برائی ہوتا ہے، القول کا مطلب بات ہوتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ پسند نہیں فرماتا الجہر بالسوء من القول، بری بات شور شرابے کے ساتھ چلا کر بری بات بیان کی جائے، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کا کیا مفہوم نکلے گا کہ جو برائی ہے کسی کے اندر، آپ اس برائی کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ کسی کے اندر عیب ہے تو اس عیب کا آپ اعلان نہ کریں، شور شرابہ نہ کرے، اس کے عیب کو عنوان بنا کر کسی کی عیب جوئی نہ کرے، کسی کی غیبت بیان نہ کرے دوسروں کے سامنے جا کے۔ اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرماتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہو تو اس برائی کا آپ علی الاعلان اظہار فرمائے۔ الا من ظلم، وہ جو دلیل پکڑتے یہاں سے پکڑتے کہتے ہیں کہ بری بات کا اظہار کرنا، چلانا، یہ اللہ کو پسند تو نہیں ہے۔ الا من ظلم، ہاں جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اس کے ظلم کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس کے ظلم کو بالکل۔ الا من ظلم، اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو ظالم کے ظلم کو اجاگر آپ کریں، ظالم کے ظلم کے خلاف آپ مورچے نکالے، ظالم کے ظلم کے خلاف آپ آواز احتجاج بلند کریں۔ ہاں اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتا ہے کہ مظلوم کے حق میں انصاف کا کام کیا جائے، اس کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کربلا میں مظلوم تھے، آپ کے اصحاب و رفقا مظلوم تھے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم شور شرابہ کریں، یہ وہ دلیل پکڑیں۔ تو یہاں پر سینہ کوبی یا ماتم کرنے کے بارے میں نہیں کہا گیا، سینہ کوبی یا ماتم کرنے کے بارے میں تو نہیں کہا گیا، ظالم کا جو ظلم ہے اس ظلم کے اظہار و اعلان کا ثبوت اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ قلب و بلا کے میدان میں جو ظالمین تھے، جو ظالموں کے صف میں کھڑے تھے، 1 2 نہیں 10 دن تک ہم تو چیخ چلا کر اس کے ظلم کو بیان کرتے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں ظلم کے اظہار و اعلان کا ثبوت ملتا ہے۔ تو جو یزید ظالم تھا، یزیدی فوج جنہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے، ان کے ظلم کو آپ بیان کریں، لیکن یہاں سے اس آیت مبارکہ سے یہ بات کہیں ثابت نہیں ہو رہی کہ آپ سینہ پیٹیے، آپ سینہ پیٹیے، آپ ڈھول بجائیے، یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ تو جو جاہل لوگ دلیل پکڑتے ہیں تو ان کی دلیل جو رہتی ہے، ان کو گفتگو بھی رہتی ہے، وہ بھی جہالت سے بھری پڑی رہتی ہے۔ یہ بات کہیں سے نہیں ثابت ہے معاذ اللہ کہ امام حسین کی محبت کا نام دے کر آپ شراب نوشی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ارے کرتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، 10ویں محرم الحرام کو شراب کے نشے میں دھوت رہتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ان کے بدن پر کپڑا تک نہیں رہتا ہے، ان کے بدن پر کپڑا نہیں رہتا، بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری اور فرض ہے وہ حصے بھی دکھتے رہتے ہیں۔ امام حسین کی محبت کا نام دے کر معاذ اللہ یہ جاہل لوگ گٹروں میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر پڑے رہتے ہیں، یہ محبت امام حسین ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو شراب نوشی کے خلاف مورچہ کھول کر آپ کربلا میں تشریف لے گئے تھے نا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحاشی کے خلاف آپ نے حوالہ میں احتجاج بلند کیا اور آپ یزید کے مقابلے میں تشریف لے گئے تھے، اور تم تو وہ ہو، وہی کام اسی کام میں مشغول ہو جس کے خلاف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرمایا، اپنے اصحاب و رفقا کی جان کا نذرانہ پیش فرمایا۔ تو یہ حسینیت نہیں ہو سکتی، ہاں یہ یزیدیت ہے، یہ یزیدیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عز و جل ہم سبوں کو صحیح معنی میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، احکام شرع پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔